بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ اس سبق میں ہم فتح اسٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے، کون سے جو ہم نے کورس 1 میں سیکھے، اور کورس 1 میں جو بھی سیکھا اس کے اندر جو فتح اسٹائل کے افعال لیں گے، اور قرآن کے شروع کے 5 صفحات کے یعنی کورس 2 کے افعال بھی۔ تو پہلے ہم نے صحت مند افعال سیکھے، رائٹ، فتح، نصر، ضرب، سمع، اور پھر وہ کمزور افعال سیکھے جن کے شروع میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے وہب، وعد، اور وہ بھی جن کے بیچ میں آتے ہیں جیسے قال، زادہ، اور ہوم ورک میں آپ نے اور زیادہ بھی کیے ہیں۔ اسی طرح وہ کمزور افعال بھی سیکھے جس کے آخر میں کمزور حرف آتے ہیں جیسے دعا، ہدا، رائٹ، اور یکساں حروف والے افعال بھی سیکھے جیسے ظن، ضل، ماشاء اللہ۔ تو یاد رکھ لیے، ان سارے پیٹرن کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیوں کہ فتح، نصر، ضرب، سمع کے اسٹائل پر تقریباً 9000 افعال آتے ہیں قرآن میں، یا 9000 الفاظ آتے ہیں، یعنی فعل، یفعل، یفعل، فاعل، مفعول، فعل، تو یہ 3 اسما بھی اس میں شامل ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا آپ سے۔ اور کمزور افعال وہ قرآن کریم میں 9000 ہیں، سبحان اللہ، اور اس میں اس سے بنے ہوئے اسما بھی ہیں جیسے واہب، موہوب، واعد، موعود، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو 9000 الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو کمزور افعال سے آتے ہیں، 9000، اور جو یکساں حروف ہیں وہ 1300 بار آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھیے، قرآن میں کتنے صفحات ہیں؟ 600۔ ہر صفحے میں کتنے لائنز ہیں؟ 15۔ 600 ضرب 15، 9000۔ قرآن میں ٹوٹل لائنز کتنے ہیں؟ 9000، یعنی ایک صفحے پہ 15 لائن، 2 صفحے لیں گے تو 30 لائن، 3 صفحے لیں گے تو 45 لائن، تو پورے 600 لگیں گے تو 9000 لائنز ہیں، 9000 سطور ہیں۔ تو فتح، نصر، ضرب، سمع 9000 بار، کمزور افعال کے الفاظ 9000۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر لائن میں، ہر سطر میں آپ کو ایک لفظ ملے گا صحت مند افعال سے بنا ہوا، ایک لفظ ملے گا کمزور افعال سے بنا ہوا۔ اور انٹرسٹنگ بات ہے، قرآن میں کتنے صفحات ہیں؟ 600۔ اور یہ ظن اور ضل ٹائپ کے یا اسٹائل کے افعال کتنے بار آتے ہیں الفاظ؟ 1300، یعنی ہر صفحے میں 2 الفاظ آپ کو اوسطاً، یہ سب اوسط بات ہو رہی ہے، اوسطاً آپ کو 2 الفاظ ملیں گے ہر صفحے پر۔ تو اس سارے ٹیبل کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے، اور ان پیٹرنز کو، ان سٹائلز کو بھی یاد رکھیے۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ وہ 3 جملوں سے۔ کون سے جملے ہیں؟ ہم شروع کرتے ہیں صحت مند افعال کے، آپ جواب دیجئے صرف۔ قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع یہ ہوا سیٹ صحت مند افعال کا۔ اور سیٹ لیتے ہیں ہم کمزور افعال کا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعد، کیا دینے کا؟ وہ جو نصرہ کا تھا نا، مدد دینے کا یا اجر دینے کا، ثواب دینے کا۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ اچھا، اس میں شاء بعد میں سیکھا ہم نے جو سمع کے وزن پر ہے، اس لیے یہ ہمارے جملوں میں وہ شامل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کو عادت دینے کے لیے، عادت دلانے کے لیے۔ اور آخری 2 افعال یکساں حروف والے ہیں، اس کے لیے کیا کریں گے ہم نے کہا تھا ابھی، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اور اللہ سے اچھا گمان رکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ظن، ضل، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے ایک بار پریکٹس کریں گے۔ قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل، علم۔ آل رائٹ، اور یہ ٹیبل میں آپ پھر 6 چابیاں ہر ایک کی بنا سکنا،
فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر. اسی طرح قال یقول قل، قائل مقول قول، یا ظن یظن ظن، ظان مظنون ظن. ہر ایک کی 6 چابیاں بنا سکیں تو پھر 6 چابیوں سے آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں. الحمدللہ. اگلے 6 اسباق میں ہم کورس 1 یعنی آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے، اور کورس 2 یعنی یہ کورس یعنی قرآن کے پہلے 5 صفحات میں سے ہر سٹائل پر آنے والے افعال کی مثالیں لیں گے. تو اس سبق میں فتح سٹائل پر آنے والے افعال کو لیتے ہیں جو آپ نے ان 2 کورسز میں دیکھے. تو بسم اللہ. پہلا ہے فتح، اس کو آپ نے گرامر میں بھی سیکھا اور آیت میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح. فتح کا مطلب کھولنا بھی ہے اور فتح کا مطلب آیت میں جیت ہے. چلیے میرے بات دہرائیے اور ہم 6 چابیاں کریں گے. ماضی مضارع امر یہ فعل کی چابیاں، اور فاعل مفعول فعل یہ اسم کی چابیاں. یا فتح یفتح افتح ماضی مضارع امر کی چابیاں، اور فاتح مفتوح فتح یہ ہوئی اسماء کی چابیاں. ٹھیک ہے. اسماء میں ہم آخری حرکت نہیں بولتے، جیسے فاتحون نہیں بولیں گے، اس لیے کہ فاتحون ہو سکتا ہے فاتحن، فاتحین، فاتحہ، فاتحو، فاتحی، کچھ بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ نشانی ہے، اسماء کی نشانی ہم نے اپنے سسٹم میں رکھی ہے کہ اس کی آخری حرکت نہیں بولیں گے ہم. فاتح مفتوح فتح، جبکہ فعل میں آخری حرکت ہوگی فتح یفتح افتح. ٹھیک ہے. تو جب آپ 6 چابیاں سیکھ لیں تو لازماً آپ بقیہ پورے صیغے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو فتح معلوم ہو، ماضی کی چابی معلوم ہو، تو فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتو، فتحنا آ سکتا ہے، آ جانا چاہیے. اسی طرح یفتحو اگر آپ کو معلوم ہو تو یفتحون تفتحو، افتحو تفتحون نفتحو، یہ بنا سکنا چاہیے آپ. تو بہت آسان ہے اور یہ آپ نے کر ہی لیا ہے. تو میرے بات دہرائیے 6 چابیوں کو. فتح یفتح افتح، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، فاتح مفتوح فتح. ماشاءاللہ میرے ساتھ. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. علم. فعلا بیسیکلی فتح کی جیسا ہی ہے، حالانکہ سفر اسی سے شروع ہوا تھا، لیکن اب کیٹیگریز ہم لے رہے ہیں تو فعلا کو فتح کے نیچے ڈال دیا ہم نے. تو میرے بات دہرائیے. فعل یفعل افعل، فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول فعل. میرے ساتھ. فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل. ماشاءاللہ. علم. آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں جعل، اور ہر ایک کے پاس نمبرز بتائے جا رہے ہیں آپ کو. 346 بار جعل آتا ہے قرآن میں وغیرہ. جعل یعنی اس نے بنایا. کیا مثال ہے اس کی؟ ہم نے سیکھا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. میرے بات دہرائیے. جعل یجعل اجعل، جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل، جاعل مجعول جعل. میرے ساتھ. جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل. ماشاءاللہ. علم. نیکسٹ ہے خدع. خدع یعنی اس نے دھوکہ دیا. مثال کیا ہے اس کی؟ وما يخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے يخدعون الا انفسهم مگر اپنے آپ کو. تو خدع دھوکہ دیا. میرے بات دہرائیے. خدع یخدع اخدع، خدع یخدع اخدع، خادع مخدوع خداع، خادع مخدوع خداع. چلیے میرے ساتھ پڑھیے. خدع یخدع اخدع، خادع مخدوع خداع. علم. آلرائٹ، نیکسٹ ورب ہے ذہب. ذہب یعنی وہ گیا، ذہب یعنی وہ گیا، اور ذہب بھی یعنی وہ ساتھ گیا. مطلب یہ کہ یعنی چھین لیا، اصل مطلب اس کا چھین لیا، لیکن آپ اس کو لنک یاد رکھنے کے لیے ذہب گیا بھی ساتھ یعنی وہ چھین لیا، لے کر چلا گیا، چھین لیا. ذہب اللہ بنورہم، مثال ہم نے پڑھی
کہ اللہ نے ان کا نور چھین لیا. تو میرے بات دہرائیے، ذہب یذہب اذہب، ذهب يذهب اذهب، ذاہب ڈیش ذہاب، ذاهب داش ذهب، میرے ساتھ ذهب یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب. علم. اوکے، قطع یعنی اس نے کاٹا. اور مثال کیا ہے اس کی؟ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے. تو قطع اس نے کاٹا. میرے بات دہرائیے، قطع یقطع اقطع، قطع يقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع. قاطع مقطوع قطع، میرے ساتھ قطع يقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع. ماشاء اللہ. علم. یاد رکھیے اس کی سب کی پریکٹس ہم نے پارٹس اے میں کی ہے. جہاں جہاں یہ آیتیں آئی ہیں اس کے آخر میں جو اسماء و افعال ہے نا، اس میں یہ پریکٹس کی ہے. تو یہاں پر وہ دہرا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو ہم نے 5 افعال سیکھے، فعل، جعل، خدع، ذهب، قطع، جو فتح کے سٹائل پر آتے ہیں. تو یہ جو ہے پورے 6 ٹوٹل ہم نے اوپر ڈال دیے. اسی طرح سارے ڈالتے رہیں گے. تو کتنے سیکھے ہم نے؟ 6 افعال ٹوٹل. فتح کو ملا کر 6 افعال پر مشق کی ہے جو قرآن میں 535 مرتبہ آئے ہیں. یہاں تو ہم نے صرف 6 لیے ہیں آپ کو پریکٹس کرانے کے لیے، لیکن قرآن میں تقریباً 130 ہیں ایسے افعال جو فتح اسٹائل پر آتے ہیں. اور جو 130 افعال ہیں کتنی بار آتے ہیں، ان کے الفاظ کتنے ہیں قرآن میں؟ 1500 مرتبہ ہیں. اور یہ سب فتح اسٹائل پر ہے. اس لیے اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا مت بھولیے. ان افعال کو ذرا پکا کرنے کے لیے ہم نے عربی بول چال بھی لی ہے. عربی بول چال میں عام طور پہ ہم نے آپ کے اور ہمارے ڈائلاگس کو ہی رکھا ہے. تو 4 ماضی کے، 4 مضارع کے اور 4 امر کے، یعنی 2 سوالات ماضی میں رہیں گے آپ کو. جیسے حل فتحت، کیا آپ نے کھولا؟ آپ بولیں گے نعم فتحت، جیسے میں نے کھولا مسجد کا دروازہ، میں نے کھولی کتاب. حل فتحتم، نعم فتحنا. تو چلیے یہ ہو گئے 4 ڈائلاگس یا 2 سوال 2 جواب. حل فتحت، نعم فتحت، حل فتحتم، نعم فتحنا، پھر سے حل فتحت، نعم فتحت، حل فتحتم. نعم فتحنا. علم. اب ہم لیتے ہیں فعل مضارع. حل تفتحو، کیا آپ کھولتے ہیں؟ آپ بولیں گے نعم افتحو. حل تفتحون، نعم نفتحو. جواب دیجئے، حل تفتحو، نعم افتح، حل تفتحون، نعم نفتح، پھر سے حل تفتحو، نعم افتح، حل تفتحون. نعم نفتح. علم. اور میں کہوں گا افتح، کھول، تو آپ بولیں گے افتحو، افتحو نفتحو. جواب دیجئے، افتح، افتح، افتحو. نفتح. ماشاء اللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں جعل سے. حل جعلتا، فعل ماضی کے، کیا آپ نے بنایا؟ تاتو تمنا. حل جعلتم، نعم جعلنا، ہاں ہم نے بنایا. جواب دیجئے، حل جعلتا، نعم جعلت، حل جعلتم، نعم جعلنا. نعم جعلنا. علم. اب مضارع. حل تجعلو، کیا آپ بناتے ہیں؟ آپ بولیں گے نعم اجعلو، ہاں میں بناتا ہوں. میں پوچھوں گا حل تجعلون، کیا آپ سب بناتے ہیں؟ آپ بولیں گے نعم نجعلو، ہاں ہم بناتے ہیں. جواب دیجئے، حل تجعلو، نعم اجعل، حل تجعلون. نعم نجعل. اور یہ سارے جو پریکٹس ہے اس میں یاد رکھیے، میں جب اشارہ کروں گا آپ خاموش بیٹھیں گے، جواب میں آپ اشارہ کریں گے. جیسے میں کہوں گا حل تجعلو، تو آپ صرف جو ہے نا جواب میں کہیں گے نعم اجعلو، تو اس سے کنفیوژن نہیں ہوگا. جب بھی میں سوال کروں میرا اشارہ ہوگا، اس وقت آپ سنیں گے، اور آپ جب جواب دیں تو آپ اپنے اشارے سے جواب دیں گے. چلیے آخر میں کہہ رہا ہوں اجعل، بنا، تو آپ بولیں گے اجعلو، ہاں میں بناتا ہوں. اجعلو، بناؤ، تو آپ کہیں گے نجعلو، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے. جواب دیجئے، اجعل، اجعل، اجعلو، نجعل. ماشاء اللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں فعلتا. یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے کیا. تو
تو جواب دیجیے هل فعلت، نعم فعلت، هل فعلتم، نعم فعلنا، علم. اسی طرح هل تفعلوا جواب دیں گے آپ نعم افعلوا، هل تفعلون نعم نفعل. جواب دیجیے هل تفعلوا، نعم أفعل، هل تفعلون، نعم نفعل. علم. اور میں کہوں گا افعل کر تو آپ بولیں گے افعل، ہاں میں کروں گا. افعلوا کرو تو آپ جواب دیں گے نفعل، ہاں ہم کریں گے. افعل، أفعل، افعلوا، نفعل. علم. ہم لیں گے اب هل خدعت، کیا آپ نے دھوکہ دیا. خدع سے خدعتا، آپ بولیں گے ما خدعتو. یاد رکھیے ماضی کی نفی ما سے ہوگی، نہیں دھوکہ دیا میں نے، ما خدعتو. هل خدعتم، کیا آپ سب نے دھوکہ دیا، تو آپ بولیں گے ما خدعنا، ہم نے نہیں دھوکہ دیا. چلیے جواب دیجیے هل خدعت، ما خدعت، هل خدعتم، ما خدعنا. علم. اب ہم مضارع پر آتے ہیں. هل تخدع، کیا آپ دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ بولیں گے لا اخدع، میں نہیں دھوکہ دیتا. تو مضارع کی نفی لا سے ہوگی، ماضی کی ما سے، مضارع کی لا سے. هل تخدعون، کیا آپ سب دھوکہ دیتے ہیں، آپ کہیں گے لا نخدع، ہم نہیں ہم دھوکہ دیتے. جواب دیجیے هل تخدع، لا أخدع، هل تخدعون، لا نخدع. علم. اوکے، پھر ہم کہیں گے لا تخدع، مت دھوکہ دے. آپ بولیں گے لا اخدع، میں نہیں دھوکہ دیتا یا نہیں دھوکہ دوں گا. میں کہوں گا لا تخدعوا، مت دھوکہ دو. آپ کہیں گے لا نخدع، نہیں ہم دھوکہ دیتے یا نہیں دیں گے. لا تخدع مت دھوکہ دے، تو اس میں جو ہے نا اردو کے لحاظ سے ذرا بے ادبی لگتی ہے، لیکن سنگولر پلورل کے لیے میں ایسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ مت دھوکہ دے، نہیں دھوکہ دوں گا میں. جواب دیجیے لا تخدع، لا أخدع، لا تخدعوا، لا نخدع. علم. اب ہم لیتے ہیں ذہبہ، ایک سے ایک اور بچی ہے تو ذہبہ یعنی وہ گیا، اس معنوں میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. حل ذہبتا، کیا آپ گئے، نعم سے جواب دیجیے نعم ذہبتو، ہاں میں گیا. حل ذہبتم، کیا آپ سب گئے، آپ کہیں گے نعم ذہبنا، ہاں ہم سب گئے. تاتو تمنا، جواب دیجیے حل ذہبتا، نعم ذهبت، حل ذہبتم، نعم ذهبنا. علم. اب لیتے ہیں مضارع. حل تذهب، کیا آپ جاتے ہیں، تو آپ بولیں گے نعم اذهب، ہاں میں جاتا ہوں. حل تذهبون، کیا آپ سب جاتے ہیں مثلا مسجد کو، آپ کہیں گے نعم نذهب، ہاں ہم سب جاتے ہیں. جواب دیجیے حل تذهب، نعم أذهب، حل تذهبون، نعم نذهب. علم. اب میں کہہ رہا ہوں اذهب، جا، آپ کہیں گے اذهب، میں جاؤں گا یا میں جاتا ہوں. اذهبوا، جاؤ، آپ کہیں گے نذهب، ہاں ہم جائیں گے یا جاتے ہیں. جواب دیجیے اذهب، أذهب، اذهبوا، نذهب. علم. اب ہم آخری میں لیتے ہیں قطع، اس نے کاٹا. میں پوچھ رہا ہوں حل قطعت، آپ نے کاٹا، آپ کہیں گے مثلا رشتوں کو کاٹا، تو آپ کہیں گے ما قطعت، نہیں میں نے نہیں کاٹا. حل قطعتم، کیا آپ سب نے کاٹا، ما قطعنا، ہم نے نہیں کاٹا. جواب دیجیے حل قطعت، ما قطعت، حل قطعتم، ما قطعنا. علم. اب پوچھ رہا ہوں میں مضارع حل تقطع، کیا آپ کاٹتے ہیں مثلا رشتوں کو، آپ کہیں گے لا اقطع، ماضی کی نفی ما سے، مضارع کی لا سے. لا اقطع، میں نہیں کاٹتا. حل تقطعون، کیا تم سب کاٹتے ہو، آپ کہیں گے لا نقطع، ہم نہیں کاٹتے. جواب دیجیے حل تقطع، لا أقطع، حل تقطعون، لا نقطع. علم. پھر میں کہوں گا لا تقطع، مت کاٹ رشتوں کو، تو آپ کہیں گے لا اقطع، نہیں میں کاٹتا، نہیں کاٹوں گا. دونوں بھی معنی آ سکتے ہیں مضارع میں. لا تقطعوا،
مت کاٹو، آپ کہیں گے لا نقطع، ہم نہیں کاٹیں گے یا نہیں کاٹتے. جواب دیجئے. لا تقطع، لا أقطع لا تقطعوا، لا نقطع. علی. الحمدللہ. ہوم ورک کیجئے ان سارے افعال کے ماضی مضارع امر فاعل مفعول فعل، یہ سارے جو ہے صیغے لکھیے، اور فعل کا نام تو ہم نے پہلے ہی دے دیا ہے، تو آپ کو صرف 5 صیغے لکھنا ہے ہر ایک میں سے، اور معنی. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، اور ٹیچر بنیے. اور پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے یا ٹیچر بننے کے لیے ساری ٹریننگ موجود ہے، یا گروپ بنا کر پڑھائیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.